السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اس سے پہلے آپ کے سامنے القراءۃ الراشدہ کے 2 اسباق پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 3 ہے۔ آج کا یہ سبق چونٹی کی محنت و مشقت اور مستقبل میں کام آنے کے لیے اس کی پیشگی یعنی آگے سے خوراک اکٹھا کرنے کی فکر پر مشتمل ہے۔ محنت و مشقت میں چونٹی ضرب المثل ہے، یعنی اس کی مثال دی جاتی ہے کہ ایسی محنت کرو جو چھوٹی سی چونٹی کرتی ہے۔ قرآن کریم میں ایک مستقل سورت سورہ نمل نازل ہوئی۔ 19ویں پارے کے 70ویں رکوع میں ایک چونٹی کی ہوشیاری کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے: قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یعنی جس وقت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا تو ایک چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر دوسری چونٹیوں سے کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بے خبری میں رونڈ ڈالے۔ یعنی کتنی اچھی بات کہی، وہم لا یشعرون، یعنی جان بوجھ کر تو وہ ایسا نہیں کریں گے، لیکن بے خبری کے اندر انہیں بھی پتہ نہیں ہوگا اور تمہیں رونڈتے چلے جائیں گے۔ تو خیر قرآن کریم کے اندر اس چونٹی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ جو سبق ہیں وہ اشعار پر مشتمل ہیں۔ اس کا ترجمہ اور لغات بیان کرنے کے بعد اردو کی دوسری کتاب میں سے چونٹی کی محنت و مشقت اور خوراک کا اسٹاک کرنے میں اس کی انتھک محنت پر مشتمل بڑے اچھے اردو اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو ہمارے آج کے اس سبق کا مفہوم ادا کر رہے ہیں۔ چونٹی کے بارے میں اگر زیادہ معلومات چاہیے تو علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات الحیوان جو عربی میں ہے اور اس کا اردو اور دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ ہوا ہے، اس کا مطالعہ کیجیے۔ اسی طرح مشہور ادیب امام جاحظ کی بڑی ضخیم کئی جلدوں میں عربی کتاب الحیوان کا مطالعہ بھی جانوروں کی معلومات کے لیے بڑی مفید ہیں۔ اب آئیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النملۃ چونٹی، طال سعی بالعمل امید میں میری دوڑ دھوپ لمبی ہو گئی۔ عمل کا معنی امید، عمل یعمل عملا، اس کا معنی ہے امید رکھنا، امید کرنا، اسی سے عامل امیدوار، اس کی جمع آتی ہے عملتن۔ لست ارضی بالکسل، میں سستی پر رضامند نہیں ہوں، یعنی میں سستی کو پسند نہیں کرتی ہوں۔ کسل یکسل کسلا، اور اسی طرح تکاسل یتکاسل تکاسلا کا معنی سست ہونا، اسی سے کسل کسلان اور کسول کا معنی سست۔ غایتی نیل الطلب، میری غرض مطلوب کو حاصل کرنا ہے۔ غایتن کا معنی مقصد، غرض، اور نالا ینالو
نیلن باب سمیع سے اس کا معنی ہے پانا، حاصل کرنا۔ لا ابالی بالتعب، مجھے تھکن کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بالا یبالی مبالات، اس کا معنی ہوتا ہے توجہ دینا، پرواہ کرنا۔ اور تائبہ یتعبو، تعبن کا معنی محنت کرنا، تھکنا۔ اسی کو باب افعال کے اندر لے جائیں، اتابا یتیبو اتابن کا معنی تھکانا۔ اسی سے تائبن، تعبانو اور متعبن اس کا معنی ہے تھکا ہوا، اکتایا ہوا۔ اب تن البیت الحسن، میں اچھا گھر بناتی ہوں۔ بنا یبنی، بناءً و بنایتن باب ضرب یضرب سے، اور ابتنا یبتنی ابتنان باب افتعال سے عمارت کھڑی کرنا، تعمیر کرنا، بنانا۔ اسی سے مبنا عمارت یا بلڈنگ کو کہتے ہیں، اس کی جمع مبانن آتی ہے۔ بے نظام للسکنی، رہنے کے لیے ترتیب کے ساتھ، یعنی میں رہنے کے لیے ترتیب کے ساتھ اچھا گھر بناتی ہوں۔ سکنن، سکنا اور مسکنن اس کا معنی ہوتا ہے رہائش گاہ، مکان۔ اور سکن یسکن سکنن و سکنا اس کا معنی ہوتا ہے سکونت پذیر ہونا۔ وَلِقُوتِي اذهب، میری غذا کے لیے یا میری خوراک کے لیے میں جاتی ہوں۔ قوتن کا معنی غذا، کھانا، آب و دانہ، اس کی جمع آتی ہے اقوات۔ اور اسی سے قات یقوت قوت، قات یقوت قوتن نصر عنصروں سے، اور اقات یقیت اقاتتن باب افعال سے، اور قوت یقوت تقویتن باب تفعیل سے خوراک دینا، کھلانا اور غذا دینا۔ لست یومن العب، میں کسی دن کھیلتی نہیں ہوں۔ کل صیف اجمع، پورے موسم گرما میں جمع کرتی ہوں۔ صیفن کا معنی موسم گرما، اور شتا ان کا معنی موسم سرما، ٹھنڈی کا موسم۔ جیسے قرآن کریم کے اندر بھی رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی شتا ٹھنڈی کے موسم کو کہا جاتا ہے جس کو موسم سرما بولتے ہیں، اور صیفن گرمی کے موسم کو کہا جاتا ہے جس کو موسم گرما کہا جاتا ہے۔ لی طعامن یشبع، میرے لیے کھانا جو شکم سیر کر دے، یعنی شعر کا مطلب یہ ہے کہ موسم گرما کے اندر میں پورے موسم میں کھانا جمع کرتی ہوں جو مجھے شکم سیر کر دے، میرا پیٹ بھر دے۔ فَإِذَا جَاءَ الْمَطَرُ، جب بارش آتی ہے، کَانَ لِی بَیْتِ الْمَقَرِّ، تو میرا گھر ہی میرا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ یعنی بارش آتی ہے تو جو گھر میں نے بنایا اسی گھر کے اندر میں ٹھہری رہتی ہوں۔ ذَاقَ شَأْنِی فِی الصِّغَرِ، وہی میری حالت بچپنے میں ہے۔ وَنِظَامِی فِی الْکِبَرِ، اور وہی میری ترتیب بڑے پن میں ہے۔ مقرن کا معنی قیام گاہ، اس کی جمع آتی ہے مقررات۔ اور نظام ان کا معنی ہوتا ہے طریقہ، سسٹم، نظم و نسق، ترتیب وغیرہ، اس کی جمع نظم اور انظمتن آتی ہے۔ صغر کا معنی بچپنا، اور کبر کا معنی بڑے پن۔ اور شأن کا ترجمہ ہوتا ہے کیفیت، حالت، درجہ، مرتبہ وغیرہ۔ ذاک شأنی فی الصغر و نظامی فی الکبر، وہی میری حالت بچپنے میں ہے اور وہی میری ترتیب بڑے پن میں ہے۔ اننی نعم المثل باجتہادی فی العمل، بلا شبہ میں بہترین نمونہ ہوں کام کرنے میں میری کوشش و محنت کا، یعنی میری مثال دی جاتی ہے محنت و مشقت اٹھانے میں۔ اب آئیے اردو پر مشتمل اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ چھوٹی چونٹی
بڑی عاقلہ ہیں بہت دور بھی ہیں کہ فکر اپنی روزی کا تیرے تیئی ہیں۔ عاقلہ کا معنی عقل مند اور دور بھی کا معنی دور کا دیکھنے والی۔ ہم جو لوگ دوربین بولتے ہیں، دوربین، یہ اصل میں یہ دوربین ہے، لیکن ہم بول دیتے ہیں دوربین۔ بین یہ دیدن دیکھنا فارسی کا لفظ ہے، اس سے امریکہ سے گئے بی۔ جو لوگ فارسی جانتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ دو لفظ سے مل کر اس طرح الفاظ بنتے ہیں، تو ایک دور اور ایک بی، یہ امریکہ سے گا ہے، ان دونوں سے مل کر بنا دور بی، یعنی دور کا دیکھنے والا۔ تو جو دوربین ہم کہتے ہیں، جو حقیقتاً دوربین ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی بڑی دیکھ لے یا دور کا دیکھ لے۔ تو چونٹی کی قوت شامہ تو مشہور ہی ہے، سونگھنے کی جو طاقت ہے وہ مشہور ہے۔ قوت شامہ میں بھی چونٹی ضرب المثل ہے، جیسے محنت و مشقت میں ضرب المثل ہے۔ کسی بھی جگہ پر اگر کوئی میٹھی چیز ہوگی تو اگرچہ دیکھنے میں وہاں چونٹی نظر نہیں آتی، لیکن تھوڑی ہی دیر کے اندر پتہ نہیں کتنی چونٹی آ جاتی ہے۔ خیر، تو دوربی کا مطلب دور کا دیکھنے والی۔ اس دھن میں پہنچی کہیں سے کہیں ہے، کبھی اپنے دندے سے غافل نہیں ہے، یعنی اپنی روزی کی تلاش میں، فکر میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے اور اپنے اس کام سے غافل نہیں رہتی۔ اری چھوٹی چونٹی تجھے آفری ہے۔ آفری کا معنی شاباش، یعنی سراہنے کے لیے، تعریف کرنے کے لیے یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، تجھے آفری ہے، یعنی تجھے شاباش ہے۔ نہیں کام سے شام تک تجھ کو فرصت، ذرا سی تو جاں اور اس پر یہ محنت، یعنی چونٹی چھوٹی سی جان ہے لیکن محنت کتنی زیادہ کرتی ہے، اتنا جمع کر لیتی ہے کہ وہ کھائے گی بھی نہیں، اتنا زیادہ جمع کر لیتی ہے۔ تو ذرا سی تو جاں یعنی معمولی تو جان ہے اور اس پر یہ محنت۔ بہت جھیلتی ہے مشقت مصیبت، نہیں ہارتی پر کبھی اپنی ہمت، یعنی چونٹی بہت ہی مشقت اٹھاتی ہے اور کئی مرتبہ غذا حاصل کرنے میں تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اپنی ہمت نہیں ہارتی۔ اری چھوٹی چونٹی تجھے آفری ہے۔ کبھی کام تو نے ادھورا نہ چھوڑا، کبھی تو نے تکلیف سے منہ نہ موڑا۔ بہت کام تو نے کیا تھوڑا تھوڑا، ذخیرہ یہ جاری کے خاطر ہے جوڑا، یعنی بہت کام تو نے تھوڑا تھوڑا کر کے بہت کام کر لیا۔ جیسے کہ مشہور ہے ٹیپے ٹیپے سروور بھرائی، گجراتی میں بولتے ہیں ٹیپے ٹیپے سروور بھرائی، یعنی قطرے قطرے سمندر بنتا ہے۔ تو اسی طرح آدمی تھوڑا تھوڑا کر کے بہت کچھ جمع کر لیتا ہے، تو چونٹی جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بہت جمع کر لیتی ہے۔ بہت کام تو نے کیا تھوڑا تھوڑا، ذخیرہ یہ جاری کے خاطر ہے جوڑا، اری چھوٹی چونٹی تجھے آفری ہے۔ جو گرمی کی رت میں نہ کرتی کمائی، تو جارے کے موسم میں مرتی بن آئی، یعنی گرمی کے موسم میں اگر یہ کمائی نہ کرتی، اپنی غذا حاصل نہ کرتی، جمع نہ کرتی، تو جارے کے موسم میں یعنی سردی کے موسم میں مرتی بن آئی، یعنی موت آئے، مرنے سے پہلے مر جاتی۔ مرتی بن آئی کا مطلب مرنے سے پہلے مر جاتی۔ جو لوگ گاڑی تیزی سے چلاتے ہیں اور ہوشیاری مارتے ہیں، اپنی ہوشیاری دکھاتے ہیں، میں تو ان کو دیکھ کر کہتا ہوں کہ شاید ان کو مرنے سے پہلے ہی مر جانا ہے، یعنی جلدی مر جانا ہے اس کو، اس لیے اتنی تیزی کے ساتھ گاڑی چلاتا ہے۔ خیر، تجھے ہوشیاری یہ کس نے سکھائی، سمجھتی ہے اپنی برائی بھلائی، یعنی یہ ہوشیاری تجھے کس نے سکھائی، یعنی یہ خوراک آگے سے جمع کرنا تاکہ آنے والے وقت میں کام لگے، یہ کس نے سکھائی، اور اپنی برائی اور اچھائی دونوں کو جانتی ہے کہ یہ چیز بری ہے، یہ چیز اچھی ہے۔ اری چھوٹی چونٹی تجھے آفری ہے۔ نکو وقت سستی میں مہلت ہے تھوڑی، وہی کام کر جس سے مالک ہو راضی، یعنی سستی کے اندر، کاہلی کے اندر تو اپنے وقت کو ضائع مت کر، مہلت تھوڑی ہے یعنی مدت تھوڑی ہے، اور وہی کام کر لے
جس سے اللہ راضی ہو. مالک سے مراد یا اللہ راضی ہو جائے. کہ جس نے تجھے زندگانی عطا کی، یہ عمدہ سبق ہم کو دیتی ہے چونٹی. یعنی جس اللہ نے تجھے زندگانی دی ہے، اس زندگی کو اچھے کام کے اندر صرف کر کے مالک کو راضی کر لے، برے کاموں کے اندر، گناہوں کے اندر اس کو صرف مت کر. یہ سبق جو ہے ہم کو یہ چونٹی دے رہی ہے. اری چھوٹی چونٹی تجھے آفری ہے. یہ اشعار میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کر دیے کہ یہ ہمارے اس سبق سے مناسبت رکھتے ہیں اور ہمارے اس سبق کے لائق ہیں. ہو سکے تو ان اشعار کو زبان یاد کر لینے چاہیے، جس میں ہمارے لیے بڑے سبق ہیں. یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو. اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے. انشاءاللہ آپ کو اچھی معلومات اس چینل کے واسطے سے ملے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.